بسم اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف المرسلین سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم لوگ آیت نمبر 24 تک پہنچے تھے سورۃ النساء۔ یہ شادی سے متعلق آیات گزر چکی، محرم رشتے اور پھر وہ رشتہ شادی شدہ عورتوں کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی سوائے اس کے کہ وہ باندھی ہو، اور یہ اللہ نے لکھ دیا ہے ان باتوں کو۔ اس کے علاوہ جن سے بھی تم چاہو اپنے مال کے ذریعے اپنے لیے زوجہ تلاش کرو، لیکن مقصد گھر بسانا ہو اور شہوت رانی نہ ہو۔ یہ بڑی اہم بات ہے کہ جو شادی کر رہا ہو، نکاح کر رہا ہو، وہ گھر بسانے کے لیے کرے، گھر آباد کرنے کے لیے کرے، اور پھر کہا جا رہا ہے کہ نکاح سے پہلے جو مہر ہے وہ ادا کرو، نکاح کے وقت یا نکاح کے بعد جیسا بھی معاملہ ہو، اور اس مہر میں جو آپس کی رضامندی سے کمی بیشی کی جا سکے، طے شدہ مہر میں اگر ہوتی ہے تو وہ کوئی حرج نہیں، اس میں وہ کیا جا سکتا ہے، یعنی آپس کی رضامندی سے مراد میاں بیوی کی رضامندی۔ اور اللہ تعالیٰ کا فرما رہے ہیں آخر میں، ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ تو علم رکھنے والے ہیں، سب کچھ جانتے ہیں اور حکمت والے ہیں۔ اللہ کی تمام باتیں جو اللہ تعالیٰ ہدایات دے رہے ہیں اس کے پیچھے وزڈم ہے۔ اگلی آیت، آیت نمبر 25، یہ بھی ذرا طویل آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ من فتياتكم المؤمنات، تو جو تم میں اس کی وسعت نہ رکھتا ہو کہ وہ شادی کرے ایسی عورت سے جو خاندانی ہو، باعزت ہو، باعصمت ہو، یعنی ایمان والی عورتیں، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ اجازت دے رہے ہیں کہ وہ شادی کر سکتا ہے اس سے جو باندیاں ہیں، لیکن وہ ایمان والی ہوں، ایمان لانے والی، جو ایمان لائی ہیں وہ باندیاں، ان کے ساتھ وہ شادی کر سکتا ہے۔ اس کے لیے، ایسے شخص کے لیے جو استطاعت نہیں رکھتا ہے، استطاعت سے مراد یہ ہے کہ کوئی گرا پڑا شخص ہے، ظاہر ہے کوئی خاندانی آدمی اسے جلدی، اپنے خاندانی لوگ جلدی ایسے شخص کو اپنی بیٹی دینا پسند نہیں کریں گے، بہن دینا پسند نہیں کریں گے، یا مہر ادا کرنے کے لیے اس کے پاس اتنی مال نہ ہو جو وہ سوال کیا جا رہا ہے، لڑکی چاہتی ہے، تو ایسی حالت میں وہ باندی سے شادی کر سکتا ہے جو ایمان والی ہو۔ واللہ عالم بایمانکم، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان سے، تم سب کے ایمان سے واقف ہیں، کون کتنا ایمان رکھتا ہے، کتنا اللہ کی فرمانبرداری کرنے والا اللہ کو معلوم ہے۔ ایمان میں دخول کا ذریعہ یہی ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو جو بھی اس شخص اس عہد کو دہراتا ہے وہ ایمان والا ہے، لیکن پھر ان میں درجات ہیں۔ اصل ایمان والا تو وہ ہے جو اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہارے ایمانوں کا حال تو مجھے معلوم ہے، اللہ جانتے ہیں۔ بعدکم من بعد، تم سب بعض میں سے بعض ہو، اشارہ ہے تم سب آدمی علیہ السلام کی تو اولاد ہو، تم سب ایک ہی باپ ماں کے تو ہو، یہ باندی بھی آدم علیہ السلام کی ہی اولادوں میں سے ہیں۔ بعد
फ़नकिहूहुन्न बेइज़्नि अहलिहिन्न वआतूहुन्न उजूरहुन्न, तो इनसे बांदी से शादी करो जिसकी वो बांदी है उसकी इजाज़त से। वो इजाज़त देता है कि हाँ तुम इससे शादी कर सकते हो तो तुम उससे शादी करो। यानी वआतूहुन्न उजूरहुन्न, और उनकी जो महर है वो अदा करो। मुहसिनातिन, ये फिर वही है कि वो बहैसियत बीवी अपने आप को, जो बीवी के बंधन है अपने आप को उसके अंदर वो कायम रखें वो औरत। गैर मुसाफिहातिन, वो ऐसी ना हो जो बदकहर हों। हाँ, वला मुत्तखिदाती अख़दान, और ना वो पोशीदा तौर पर आशनाई करने वाली हूँ। यानी उन बांदियों में अच्छी औरत से, अच्छी से निकाह करो, इन बुराइयों वाली बांदियों से मत निकाह करो। फ़इज़ा उहसिन्न फ़इन अतैन फ़ाहिशतन फ़लैहिन्न निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब, और जब वो शादी के बंधन में आ जाएं और उसके बाद उनसे कोई ऐसी गलती, ऐसी ख़ता जो फहाशी के में आती है, ज़िक्र हो चुका फहाशी का, उसमें आती है, तो ऐसी हालत में उन पर जो सज़ा है वो ख़ानदानी औरतों के मुकाबले में आधा है। उनकी सज़ा आधी है। ज़ालिका लिमन खशियतल अनत मिनकुम, ये अल्लाह ताला इसकी इजाज़त इसलिए दे रहे हैं कि जिसको अपने ऊपर ख़तरा हो कि वो शादी नहीं करने की वजह से कोई गुनाह का इर्तिकाब कर सकता है, उसके लिए है। वइन तस्बिरू खैरुल लकुम, अगर तुम सब्र से काम लो, यानी रुके रहो, इंतज़ार करो वक्त का, तो ये तुम्हारे लिए बेहतर है। वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम, और अल्लाह ताला तो गफ़ूर और रहीम हैं। इस आयत, पूरी आयत का मकसद ये है कि अगर कोई शख्स ख़ानदानी औरत से या ऐसी और बाइज़्ज़त औरतों से शादी ना कर सके, निकाह करने की उसमें सताअत ना हो, तो फिर वो किसी बांदी से निकाह कर सकता है। ये तो बांदी का दौर अब ख़त्म हो गया। ये कहा जा सकता है, इसकी मिसाल आज के तौर पर हम भी ऐसे दिया जा सकता है कि ईदी में परवरिश पाने वाली कोई बच्ची, या कोई ऐसी दूसरी जगह है परवरिश पाने वाली बच्ची, औरत जिसका कोई सरपरस्त नहीं है, तो वहाँ पर इजाज़त लेके ऐसी से शादी किया जा सकता है। लेकिन शर्त यही है कि इस ईमान वाली हो, और दूसरे ये कि बुरे किरदार की ना हो, अच्छे किरदार की हो, तो उसका महर अदा करो। और ये भी इसकी इजाज़त इसलिए दी जा रही है कि कहीं तुम्हें इस बात का ख़तरा हो कि तुम कोई गलत हरकत ना कर बैठो अपनी इस ख्वाहिश के तहत जो इंसान के अंदर शहवत अल्लाह ने रखी है। अल्लाह गफ़ूर रहीम है। अगर इसमें कोई ख़ता हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाने वाले हैं, रहम फरमाने वाले हैं। अगली आयत, औज़ु बिल्लाहि युरीदुल्लाहु लियुबय्यिन लकुम व यहदियकुम सुनन लज़ीन मिन क़ब्लिकुम व यतूब अलैकुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। अल्लाह ताला तो चाहते हैं, अल्लाह ताला का इरादा है कि वो तुम्हें वो रास्ता तुम्हारे लिए वाज़ह कर दें जो तुमसे पहले वालों का था। इन पहले वाले अल्लाह के अताअत गुज़ारों को जो रास्ता था वो रास्ता तुम पर वाज़ह कर दें। व यतूबु अलैहिम, और अलैकुम, और अल्लाह ताला तुम पर अपनी नज़र करम फरमाए, तुम्हारी गलतियों को माफ़ फरमाए, तुम्हारी तौबाओं को कबूल फरमाए। वल्लाहु अलीमुन हकीम, और अल्लाह ताला तो इल्म रखने वाले हैं और हिकमत रखने वाले हैं। यानी अल्लाह ताला ये सब जो बता रहे हैं क़वानीन, जो हिदायत दे रहे हैं, इसका मकसद ये है कि उन अच्छे लोगों के रास्ते पर तुम्हें भी लाया जाए जो तुमसे पहले थे। वल्लाहु युरीदु अन यतूबा अलैकुम, अल्लाह ताला तो चाहते हैं कि तुम्हारी तौबा कबूल फरमाएँ। व युरीदुल्लज़ीन यत्तबिऊन शहवाति अन तमीलू मैलन अज़ीमा, और वो लोग जो अपने नफ्स परस्त लोग जो हैं, उनकी तो कोशिश ये होती है, उनका इरादा ये होता है कि तुम्हें अल्लाह के रास्ते से फेर दें, अल्लाह के रास्ते की में कजी पैदा करें। यानी ये अल्लाह ताला, यानी अब इंसान
جب کوئی ویسا واقعہ پڑتا ہے، کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے، تو جب لوگوں سے بات کرتا ہے تو اس سے پتہ لگ جاتا ہے کہ کون سے لوگ ہیں جو اسے اللہ کے راستے پر چلنے کی طرف توجہ دلا رہے ہیں، اور کون ہے جو اللہ کے راستے سے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ ایسے لوگ نفس پرست لوگ ہیں، اپنے نفس کی اطاعت کرنے والے لوگ ہیں، ایسے لوگوں سے بچنا چاہیے۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ تو تم پر تخفیف کرنا چاہتے، تمہارے لیے تمہارا بوجھ ہلکا کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں؟ انسان بنایا گیا ہے، انسان کی تخلیق کمزور ہے، انسان اپنی تخلیق میں کمزور ہے، انسان کے اندر وہ عزم اور وہ ارادہ جو ہر ایک کے اندر مختلف ہے، یہ کمزوری ہے انسان کی۔ اللہ تعالیٰ تخفیف کرنا چاہتے ہیں، کمی کرنا چاہتے ہیں، تاکہ تم اس بوجھ کے تلے دب کر کے تم کوئی غلط بات نہ کر بیٹھو، اللہ کی ہدایت سے ہٹ نہ جاؤ۔ اگلی آیت نمبر 29، یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اے ایمان والو مت کھاؤ ایک دوسرے کا مال آپس میں باطل طریقے سے۔ باطل کیا ہے؟ حق کا الٹا ہے، یعنی جائز اور ناجائز، ناجائز طریقے سے ایک اپنے لوگوں کا مال مت کھاؤ۔ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، ہاں وہ تجارت ہو، وہ آپس کا لین دین ہو جو تم دونوں کی مرضی سے ہو رہا ہو، اس میں تو ٹھیک ہے، اس میں ہو سکتا ہے کسی کا نقصان ہو رہا ہو، کسی کا فائدہ ہو رہا ہو، ایسا ہو سکتا ہے، اس کی اجازت ہے، یہ باطل نہیں ہے، دونوں کی مرضی سے یہ کام کیا جا رہا ہے۔ مثال کے طور پر یہ میں نے 5 روپے کا خریدا ہے، میں کسی کو 2 روپے میں دے رہا ہوں اور وہ 2 روپے میں لے لیتا ہے، تو میرا تو 3 روپے کا نقصان ہوا نا، اس کی اجازت ہے، اس لیے کہ ہم دونوں رضامندی سے یہ کام کر رہے ہیں، اس طرح کی تجارت کی اجازت ہے۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور اپنے جانوں کو قتل مت کرو۔ اس کے 2 معنی ہو سکتے ہیں، خود اپنی جان کو قتل مت کرو، یا اپنوں کو قتل مت کرو، تمہارے جو انسانوں میں جو دوسرے لوگ ہیں ان کو قتل مت کرو۔ اپنی جان کو قتل کرنا خودکشی ہے، اس کی بات آتی ہے ابھی۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک تو اللہ تو تم پر ہے ہی رحم فرمانے والے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم ہی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ تم پر بالکل ظلم نہیں کرتے، یاد رکھو، ذرا بھی ظلم نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ تم پر رحم ہی فرماتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، جو کرے گا ایسا سرکشی کرتے ہوئے یا ظلم میں، تو ہم اسے داخل کریں گے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے داخل کریں گے آگ میں۔ کون سی آگ؟ جہنم کی۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اللہ کے لیے تو یہ بڑا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یعنی پہلی بات کے ساتھ اس کو ملایا گیا کہ جو شخص خودکشی کرے یا جو شخص بغیر حق کے اپنوں میں سے کسی کو قتل کرے، یا جو شخص آپس میں مال کھائے باطل، تو ایسی حالت میں اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اس قسم کے کام کرنے والے اگر وہ ظلم اور زیادتی اور سرکشی میں اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے داخل کریں گے جہنم میں، اور یہ اللہ کے لیے بڑا آسان ہے۔ یہ خودکشی کے حوالے سے حرام ہے، یہ ایک ایمان والے کو ہرگز کبھی سوچنا بھی نہیں چاہیے اس چیز کے بارے میں۔ خودکشی کرنے والا وہی ہوتا ہے جو سمجھتا ہے کہ اب تو انتہائی مایوسی کی حالت میں یہ کام ہوتا ہے کرنے والا، میرا مرض ہے اب تو یہ ٹھیک ہونے والا نہیں ہے، تکلیف میں مبتلا ہے۔ وہ ڈاکٹر ایک تھا نا وہ یورپ میں، ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے، ایسے لوگوں کو وہ زہر دے کے مار دیا کرتا ہے۔ لوگوں جب وہ کہتے کہ مجھے مار دو تو وہ انتظام کرتا ہے۔ بڑا مشہور ہوا تھا یہ واقعہ ڈاکٹر ڈیتھ کے نام سے۔ اس کی سرے سے اجازت نہیں ہے، خودکشی حرام ہے، اور جو شخص جس طرح سے اپنی جان لے گا وہ
جہنم میں پوری ابد آباد تک وہ یہی کام کرتا رہے گا اپنے ساتھ۔ ہمارے یہاں اس قسم کی واقعات ہوتے ہیں، اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے، ہمیں مسلمانوں کے اندر ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہوتی ہے کہ لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اس کی توفیق دیں کہ ہم لوگ ان باتوں کو عام کریں، سب کو بتائیں۔ اگلی آیت، آج تو ایک یہ بھی ہے نا، اگر آپ کو الو بنا کے میں نے آپ کا مال کھا لیا تو میں فخریہ دوسروں کو بیان کرتا پھرتا ہوں، یار کیا الو بنایا، دوسرے بھی کہتے ہیں یار تو بڑے کمال کا شخص ہے۔ آج ہمارے یہاں ان چیزوں کو، اس بات کو بڑا دوستوں کی محفل میں خصوصاً بڑی اونچی بات سمجھی جاتی ہے۔ یاد رکھیں یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ جو کرے گا وہ جہنم میں داخل کریں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہوتی ہے، کئی بار وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے پوشیدہ رکھی ہے وہ فخر یا دوسروں کو بتاتے پھرتے ہیں وہ اپنے اس گناہ کے بارے میں، اب میں نے یہ کام کیا ہے۔ یہ بہت بڑا گناہ، اس سے بھی بڑا گناہ ہے، سزا اس کی پہلے سے بھی شاید سخت ہوگی۔ جہنم میں پتہ نہیں کیسے کیسے عقوبت خانے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو بچا کے رکھے، ہم سب اس سے بچنے والے بنے۔ اس لیے ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اگلی آیت اور بڑی اہم آیت ہے، سبحان اللہ، آیت نمبر 31، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اپنے آپ کو کبائر سے بچاتے رہے، وہ کبائر جس سے تمہیں روکا گیا ہے، کبائر سے مراد بڑے بڑے گناہ، نکفر عنکم سیئاتکم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے، وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، اور تمہیں داخل کریں گے وہاں جو بڑی عزت والی جگہ ہے، جنت، وہاں داخل کریں گے۔ یعنی اگر بڑی بڑی گناہوں سے اگر ہم اپنے آپ کو بچاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وہ بڑے بڑے گناہ جس سے ہم روکا گیا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہیں داخل کریں گے ایسی جگہ، ایسے داخل کرنے کی جگہ جو بڑی بزرگی والی ہوگی، بڑی عزت والی ہوگی، وہ کیا ہے؟ جنت ہے۔ وہاں تو دو ہی جگہیں ہیں آخرت میں، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ جو جنت میں نہیں گیا اللہ تعالیٰ معاف فرمائے یا رب العالمین ہم لوگوں کو ان میں شامل نہ کریں، اس کے لیے جہنم ہے۔ اور کئی وہ لوگ ہوں گے جو جہنم کی سزا بھگت کر کے جنت میں جائیں گے، ایسا بھی ہوگا، اس لیے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے کبھی نہ کبھی نکال لیا جائے گا۔ لیکن دوسری طرف یہ بھی سن لیں، جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم سے نہیں نکالا جائے گا، یہ بھی جان لیں۔ ایک طرف تکبر ہے، شیطان کا قصور کیا تھا؟ تکبر ہی تو تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم تم سے تمہاری برائیوں کو دور کر دیں گے۔ یہ بڑا معنی خیز جملہ ہے۔ در حقیقت ایسا شخص پھر اللہ تعالیٰ اس کے اندر برائی کے جو جذبات ہوتے ہیں، جو خواہشات ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے اندر سے نکال دیتے ہیں، اس کی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں اس سے۔ جو نفسانی خواہشات جو زور مارتی ہیں اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جانے والی ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو اس نفس کی اس قوت کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ تمہاری برائیوں کو تم سے دور کر دیں گے اور داخل کریں گے ایسی جگہ جو بڑی عزت والی ہوگی۔ یہاں پر چند باتیں سن لیں، یعنی چند احادیث کے حوالے سے میں بات کروں گا جو صحیح ہیں۔ کتنی خوبصورت بشارت ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے کہ جو شخص 5 نمازوں کی پابندی کرتا ہے، رمضان کے روزے رکھتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے اور 7 کبیرہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے لیے جنت کے سب دروازے کھول دیے جائیں گے کہ داخل ہو جاؤ جس دروازے سے چاہتے ہو سلامتی کے ساتھ۔ سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ 7 بڑے گناہ 7 کیا ہیں؟ وہ جو 7 کبیرہ گناہ کیا ہیں؟ وہی ہے جو پیچھے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں، پچھلی بار میں نے ذکر کیا تھا، موبقات، 7 ہلاک کرنے والی باتیں، اللہ کے ساتھ شریک کرنا،
ایسے اسے قتل کرنا جس کا قتل حرام ہے، اگر کسی سوائے اس کے کہ وہ شرعاً اس کی اجازت ہو، جادو کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، میدان جنگ سے فرار ہو جانا، بھاگ جانا، منہ موڑنا، بھولی بھالی پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا، اور کئی روایات ہیں اس میں، ساری پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اس میں وہ بھی ہے کہ جس نے ہجرت کی ہے دارالکفر سے، اور وہاں سے پھر ہجرت کرنے کے بعد وہ آتا ہے دارالایمان میں، جہاں وہاں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد دوبارہ وہ لوٹ جاتا ہے وہاں، پھر واپس اپنی جگہ کو چلا جاتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں، ایمان لانے کے بعد ہجرت کے بارے میں آپ سے سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ ہجرت یہ ہے کہ انسان اپنی برائیوں کو ترک کر کے بھلائیوں کی طرف، اللہ کی ہدایت کی طرف آ جائے۔ یہاں پر اشارہ اس کی طرف بھی ہے کہ اللہ پر ایمان رکھنے کے بعد، اللہ کی ہدایت کو قبول کرنے کے بعد، اور پھر اللہ کی نافرمانی کی طرف رخ کریں۔ ایک اور روایت میں آپ نے ذکر کیا کہ بیت الحرام کی حرمت کو توڑنا یہ بھی کبیرہ گناہوں میں سے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہاری زندگی اور موت کا قبلہ وہ بیت الحرام ہی تو ہے۔ ہم زندگی میں تو اپنا رخ نماز کے لیے، عبادت کے لیے کعبہ کی طرف کرتے ہیں، اور موت کے بعد بھی مردے کا چہرہ کعبے کی طرف کر دیا جاتا ہے، اس کو کروٹ لٹایا جاتا ہے تاکہ اس کا رخ کعبے کی طرف ہو جائے۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا کہ اللہ کا شریک ٹھہرانا، تو اپنے بچے کو اس ڈر سے قتل کرے کہ وہ غربت ہے، اسے کھلائیں گے کیسے؟ اور پھر فرمایا آپ نے کہ اپنی پڑوسن کے ساتھ بدکاری کرنا۔ آپ نے فرمایا کہ 10 عورتوں سے زنا کرنا کم ہے اس کا گناہ بنسبت اس کے کہ وہ اپنی پڑوسن کے ساتھ زنا کا ارتکاب کرتا۔ ماں باپ پر لعنت کرنا، سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ماں باپ پر لعنت کیسے کیا جا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا تم دوسروں کے ماں باپ پر لعنت کرو گے تو وہ بھی تمہارے ماں باپ پر لعنت کرے گا۔ یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ شرک اور کفر کے درمیان جو چیز حائل ہے وہ ہے نماز۔ نماز کا چھوڑنے والا وہ کفر میں ہے، وہ شرک میں مبتلا ہے۔ نماز آپ جانتے ہیں وہی آیت 2 سے 5 سورۃ البقرہ، کہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانے والا شخص، اس کی جو ظاہری عمل نظر آئے گی آپ کو، وہ نماز کا پابند ہوگا، نماز کو قائم کرنے والا ہوگا، اور مال میں سے جو اللہ نے رزق دیا اس میں سے خرچ کرنے والا ہوگا۔ بہرحال کئی روایات اس سلسلے میں ہیں۔ اللہ کی کشادگی سے مایوس ہو جانا، اس میں یہ بھی ہے۔ اللہ کی رحمت سے نا امید ہونا، یہ بھی بڑے گناہوں میں ہے۔ یہ حافظ ذہبی رحمہ اللہ نے، یہ غالباً 7ویں یا 8ویں ہجری کے ایک اماموں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ انہوں نے کتاب لکھی الکبائر کے نام سے، اس میں 70 گناہوں کو کہا ہے کہ یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اس میں جو بات کہی جاتی ہے، جس پر اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے، وہ تمام گناہ، وہ تمام کام جس کے لیے اللہ نے لعنت فرمائی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے، وہ تمام کام جس پر اللہ نے غضب کی بات کی ہے اپنی، وہ تمام کام جس کے لیے اللہ نے حد متعین کیا ہے، یہ تمام کے تمام سب کبائر ہیں۔ ان سب کے سب کبائر ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت اور حالات کے تحت جیسا رہا، وہ موٹی موٹی باتیں آپ نے بتا دی ہیں۔ اگلی آیت میں آئیں، ہم لوگ سب کبائر سے بچنے والے رہیں یا رب العالمین، آمین۔
میں بھی آپ سب بھی۔ اگلی آیت نمبر 32، وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، مت تمنا کرو اس چیز کی جس میں اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے پاس مال زیادہ ہے تو تم بھی مال کی تمنا مت کرو، اللہ تعالیٰ اسے منع کر رہے ہیں۔ کسی کے پاس خوبصورتی زیادہ ہے تو تم بھی اس کے جیسے خوبصورتی کی تمنا مت کرو۔ کسی کے پاس علم زیادہ ہے تو میرے جیسا ایک طالب علم اس بات کی تمنا نہ کرے کہ مجھے بھی اتنا ہی، میرے پاس اتنا علم کیوں نہیں ہے۔ راستے پر چلتے رہو، علم کے راستے پر چلنے والا جنت کے راستے پر جنت کے راستے پر جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم کے راستے پر چلنے والے کے لیے پرندے اپنے پر بچھا دیتے ہیں۔ جو علم کے راستے پہ نکلا وہ جنت کے راستے پہ نکلا۔ علم حاصل کرو، لیکن اس کی تمنا مت کرو، اس طرح تمنا مت کرو کہ کیوں اس کو فضیلت دی گئی ہے، کیوں مجھے نہیں دی گئی ہے۔ تمنا کرنا ایکچولی یہ لفظ ظاہر کر رہا ہے کہ اس کے لیے کوشش کیے بغیر وہ بس ایک اندر میں تمنا ہے، خواہش ہے کہ میرے پاس بھی ایسا ہو جائے۔ تو مت تمنا کرو اب اس بات پر جو اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ اشارہ ہے آخرت کی کمائی، اللہ کی ہدایات پر چلنے والی بات کی جا رہی ہے کہ اس میں ان کا حصہ ہے۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ، اور عورتوں کے لیے بھی اس میں حصہ ہے جو انہوں نے کمائی کی ہے۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو۔ اللہ تعالیٰ دعا پسند کرتے ہیں، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے۔ دعا کرو اللہ سے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی وہ فضیلت عطا فرمائے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اور اللہ تو ہیں ہی ہر شے کا علم رکھنے والے۔ کوئی شے ایسی نہیں جس کا علم اللہ کے پاس نہ ہو۔ میں کیا سوچتا ہوں، میری کیا تمنائیں ہیں، اللہ کے علم ہے، اور اسی طرح ہم سب کی۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، یہ اس آیت نمبر 32 کو یہاں سے لوگوں نے معنی مطلب نکالا ہے جو صحیح نہیں ہے۔ میں نے اس سے نکالا یہ کہ جو عورتیں کما رہی ہیں وہ ان کا ہے، اور جو مرد کما رہے ہیں وہ ان کا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر میاں بیوی دونوں کام کرتے ہیں تو یقیناً جو بیوی کما رہی ہے اسی کا ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں۔ یہاں جس چیز کی طرف کہا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں جو انسان جو کمائی کر کے جائے گا اس میں اس کا حصہ ہے۔ مردوں کا مردوں کا حصہ کے لیے حصہ ہے، عورتوں کا عورتوں کے لیے حصہ ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ، اور ہلک کے لیے ہم نے حصہ رکھا ہے اس میں جو ان کے والدین چھوڑ جائیں یا جو ان کے اقربا چھوڑ جائیں۔ کس کے لیے؟ جو موالی ہیں۔ موالی سے مراد عزیز، دوست، کوئی اور دوسرے قرابت دار، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کا اس میں حصہ ہے۔ در حقیقت جب جائیداد کی تقسیم میں جو بچ جاتا ہے وہ ایسے ہی لوگوں کو جاتا ہے جو قرابت دار ہیں۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ ایک بڑا ٹیکنیکل ہے ایشو، جائیداد کی تقسیم۔ اللہ تعالیٰ نے موٹی موٹی باتیں بتا دی ہیں، اس کے کارلریز بے شمار وہاں سے نکلتے ہیں، اور یہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جو اس کا صحیح علم رکھتے ہیں۔ اسی لیے کچھ تو سمپل کیسز ہوتا ہے نا، باپ مرا، اس کے 2 بیٹے ہیں، 1 بیٹی ہے، بیٹی کو 1 حصہ ملے گا، بیٹے کو 2 حصہ ملے گا، تو 2 4 حصے ہو گئے، بیٹے کے 1 حصہ ہو گیا، بیٹی کا 5، تو 5 حصے میں جائیداد تقسیم کر دی ہے۔ بڑی سمپل کیس ہے، لیکن کئی کیسز سمپل نہیں ہوتے۔ بہرحال تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا اس میں حصہ ہے۔ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانَكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ، اور ان کا جن کے ساتھ تم نے کوئی معاہدہ قسم کے ساتھ کیا ہے، کوئی بات طے کی ہے، ان کا بھی حصہ ہے، تو ان کا حصہ ان کو دو۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ ہر چیز کے خود گواہ ہیں، بذات خود اللہ کی گواہی ہے۔ یہاں سے آیت نمبر 33 ہے جس پر میں رک رہا ہوں،
یہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ یہ قرآنی آیات، قرآنی ہدایات الگ الگ مواقع پر حسب ضرورت نازل ہوتی رہی ہیں۔ اچھی طرح اندازہ ہو گیا ہوگا، ایک ٹاپک کے بعد دوسری ٹاپک آ رہی ہے۔ کیا سمجھ رہے ہیں آپ یہ ساری کی ساری ٹاپکیں ایک ساتھ نازل کر دی گئی ہیں؟ نہیں، وقت اور حالات کے تحت جیسا وقت ہوا، جیسے حالات ہوئے، جیسے سوالات اٹھے، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنی ہدایات نازل فرمائی ہیں۔ اور اسی طرح ہمارے لیے ہے کہ جو وقت اور حالات کے تحت جن ہدایات پر مجھے عمل کرنا چاہیے، اپنے حالات کے تحت اس پر مجھے عمل کرنا چاہیے، جن ہدایات پر آپ کو آپ کی حالات کے تحت عمل کرنا چاہیے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سمجھنے کی صلاحیت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کی ہدایات پر عمل کرنے والا بنائے، مخلصی کے ساتھ، ایمان کے ساتھ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ جزاک اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔